بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارے جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خواتین اسلام کے کارنامے۔ ٹھیک ہے، جنگ احد کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے کہ جنگ احد میں جو تھا مردوں کی طرح، مطلب جنگ احد کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ سنا ہوا ہوگا کہ کیسے ہوئی، کس طرح سے ہوئی، سب نے کس طرح سے شرکت فرمائی۔ لیکن آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ خواتین کے بارے میں ہے، تو صرف خواتین کے بارے میں ہی بات کریں گے کہ جنگ احد میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ دونوں پانچے چڑھائے ہوئے مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھی اور خصوصاً مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پلاتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیط رضی اللہ عنہا بھی برابر پانی کی مشک بھر کر لاتی تھی اور مجاہدین کو پلاتی تھی۔ بخاری شریف کی یہ روایتیں ہیں جو حدیث ہیں، جلد نمبر 2 باب نمبر، سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ذاکر سلیط، سارا نمبرنگ دی ہوئی ہے، یعنی اسے ثابت ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ سیرت مصطفیٰ ہے، شیخ الحدیث علامہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الحازمی کی یہ تصنیف ہے۔ تو اس میں سے پڑھ رہی ہوں کیونکہ اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کتابوں کے بارے میں، کہ آیا کہ یہ صحیح کتابیں بھی ہیں جو آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کی جان نثاری کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ عنہا، جن کا نام نصیبہ آئی تھنک نصیبہ ہی ہے، اگر میں غلط پڑھ رہی ہوں تو سوری، کسی کو صحیح پتہ ہے تو کامنٹ میں مجھے شیئر کر دیں۔ جنگ احد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ اور 2 فرزند یعنی 2 بیٹے حضرت عمار اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں جب 2 یا 2 سے زیادہ صحابہ کا ذکر ہو، عنہ کہتے ہیں جب ایک صحابی کا ذکر ہو، کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ پہلے تو مجاہدین کو پانی پلاتی رہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کی یلغار کا ہوش ربا منظر دیکھا تو مشک پھینک دیا اور ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہوئی، یعنی سامنے آ گئی، ان کے ہو کر کھڑی ہو گئی اور کفار کے تیر و تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہی، چنانچہ ان کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے۔ دیکھیں جان نثاری کا منظر کہ ایک عورت ہے، ایک عورت ہو کر جو ہے وہ دیکھ کر وہ اسلام کے خلاف لڑائی کو دیکھ کر رک نہ سکی کہ وہ جو ہیں حق بات پر نہیں ہیں، غلط عقیدے پر ہیں، غلط بات پر ہیں، کافر ہیں، خدا کو نہیں مانتے، تو وہ اسلام کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ بات دیکھ کر انہوں نے جب آئی اور 13 زخم جو ہیں وہ سینے اور سر اور گردن، سینہ نہیں، سر اور گردن پر 13 زخم صرف لگے۔ ابن کمیمہ ملعون نے جب حضور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار چلا دی تو بی بی ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے آگے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا، چنانچہ ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم آیا کہ غار پڑ گئی، یعنی بہت گہرا زخم ہو گیا۔ پھر خود بڑھ کر ابن کمیمہ کے شانے یعنی اس کے کندھے پر زوردار تلوار ماری، لیکن وہ ملعون یعنی لعنت والا انسان دوہری زرہ پہنا ہوا تھا، یعنی 2 زریں پہنی ہوئی تھی۔ زرے کہتے ہیں لوہے کا ایک ہوتا ہے لباس جو کہ جنگوں میں پہنتے ہیں تلواروں کے وار سے بچنے کے لیے، ڈبل پہنا ہوا تھا اس نے، اس لیے بچ گیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کافر نے زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا، یعنی زخم سے جو ہے خون جاری ہو گیا اس طرح سے کہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا، اور میری والدہ ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام عمارہ رضی اللہ عنہا، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے
چھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ کافر گر پڑا اور چل نہ سکا، بلکہ سیرین کے بل گھسیٹتا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ عمارہ رضی اللہ عنہا تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ حضرت بی بی عمارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ جنت میں بھی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرنے کی دعا کی عرض کر رہی ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، کہ ترجمہ اس طرح سے ہے، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت بی بی عمارہ رضی اللہ عنہا زندگی پر علانیہ یہ کہتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آگے ہے جی دوسری صحابیہ جو ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا حوصلہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش پر آئی تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائے۔ حضرت بی بی صفیہ نے کہا رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو اللہ کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے لاش کے پاس گئی اور یہ منظر دیکھا کہ پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ سب کٹے ہوئے، شکم چاک، جگر چبایا ہوا پڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس شیر دل خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ بھی نہ کہا۔ آج ہمیں کچھ ذرا سا زخم ہو جاتا ہے تو ہم سے وہ حالت دیکھی نہیں جاتی کسی کی بھی، تو دیکھیں ان کا حوصلہ۔ تو اسی لیے یہ کتابوں کی زینت بنی ہے کہ اتنے بڑے دل کی مالک، اتنی بہادر خواتین تھی یہ سب۔ پھر ان کی مغفرت کی دعا مانگتی ہوئی وہاں سے چلی آئی۔ پھر جی آگے ہے ایک انصاری عورت کا صبر۔ ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی سبھی اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، تینوں کی شہادت کی خبر باری باری لوگوں نے اسے سنا دی، مگر وہ ہر بار یہی پوچھتی رہی کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں ان عورتوں کی جانثاری، ان کے عشق رسول پہ اور پیارے آقا پہ، کہ جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ الحمدللہ وہ زندہ اور سلامت ہے تو بے اختیاری اس کی زبان سے اس اشعار کا مضمون نکل پڑا: تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہیں، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہیں، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس شیر دل عورت کے صبر و ایثار کا کیا کہنا۔ بے شک شوہر، باپ، بھائی تینوں کے شہید ہونے سے دل پر صدمات کے 3 پہاڑ گر پڑے ہیں اس عورت کے بھی، مگر پھر بھی زبان حال سے اس کا یہی نعرہ ہے کہ میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، اے شاہ دین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آج کی ویڈیو جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو دیکھنا، میرا پڑھنا، آپ کا سننا، اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اس کو۔ اگر چینل پسند آ جائے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ اور یہ میں نے اتنے اچھے واقعات پڑھے ہیں تو میری زبان سے اب کچھ اور نکل نہیں رہا، لفظ کچھ ہوتا ہے تو نکل کچھ رہا ہے، کہ وہ ایک سکتہ سا جو انسان پڑھتا ہے نا یا کوئی بھی بات سنتا ہے تو وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو میرے اوپر بھی اس وقت وہی عالم ہے،
تو تب تک اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔